عزیز نگر یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان ہوں۔ ایک پروگرام آ گئی جس میں راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے مہمان ہوتے ہیں جو آپ کے مسائل کا قانونی حل بتاتے ہیں۔ یہ پروگرام اب اس چینل کے لیے تشخص کا ایک حوالہ بن چکا ہے۔ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا سے ہمیں پیغامات موصول ہوتے ہیں، لوگ براہ راست اپنے مسائل بتاتے ہیں، اس پروگرام کی ستائش کرتے ہیں۔ سلسلہ جاری ہے اور آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں راؤ محمد اقبال جو ملک کے نامور قانون دان ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور بلکہ دیگر عدالتوں میں نمائندگی کرتے ہیں، لوگوں کو ان کا حق دلواتے ہیں، ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اور پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے میں آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، جیسے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ان کو نوکری سے برخاست کیا گیا، فیلنگ اگریوڈ، انہوں نے سروس ٹریبونل میں اپیل فائل کی اور اس اپیل کو الاؤڈ کرتے ہوئے سروس ٹریبونل نے ان کو ری انسٹیٹ کر دیا، بٹ وداؤٹ بیک بینیفٹ۔ اب جو ان کا آرڈر تھا ڈپارٹمنٹ کا، اس کو یہ ایلیگل قرار دیتے ہوئے کیا ہے۔ اگر ڈپارٹمنٹ کا آرڈر کو ایلیگل قرار دیا جائے گا تو وہ اس کی جو سزا انکمبینٹ کو دی گئی ہے ایلیگل آرڈر کی، تو اس کو مطلب ہے کہ سزا کے جو دی گئی ہے جس کو اس نے سفر کیا اس غلط سزا کی وجہ سے، تو لہٰذا یہ کہ اس کو کمپنسیٹ کرتے ہوئے اس کو ود بیک بینیفٹ بحال کیا جاتا ہے۔ اب یہ تھا کہ ان کو وداؤٹ بیک بینیفٹ بحال کیا، تو اب یہ کریں ایسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل فائل کریں اور وہاں پر ٹو دی ایکسٹینٹ آف گرانٹنگ بیک بینیفٹ، کیونکہ ری اسٹیٹ تو وہ ہو چکے، اب ری اسٹیٹ کے بعد جو ہے یہ اپنی جو ہے بیک بینیفٹ سیک کرنے کے لیے وہاں پر سپریم کورٹ میں اپیل فائل کریں، کیونکہ سروس ٹریبونل کے اگینسٹ جو ہے اپیل سپریم کورٹ میں لائی کرتے ہیں۔ ایک اور سوال ہمارے اپنے شہر ولیوں کی نگری ملتان سے ہے۔ احمد وقاص انجم پوچھتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم تھا، میری نوکری برخاست کر دی گئی تو میں نے لیبر کورٹ سے رجوع کیا، لیبر کورٹ نے میری نوکری بحال کر دی اور میرے بیک بینیفٹس دلوانے کا حکم نامہ بھی جاری کیا۔ اس دوران کسی نے کمپلینٹ کر دی کہ میں برخاستگی کے عرصہ میں کسی اور کمپنی میں ملازمت کرتا رہا ہوں اور انہوں نے کوئی ایویڈنس بھی پروڈیوس کیے تھے، میرے بیک بینیفٹس روک دیے گئے، تو راؤ صاحب کیا انہوں نے محکمے نے قانون کی حکم عدولی نہیں کی اور مجھے اپنے حق کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ لیبر کورٹ میں گئے اور لیبر کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں ہوا ری انسٹیٹمنٹ کے حوالے سے جی، اور بیک بینیفٹ بھی گرانٹ ہوئے۔ پھر محکمے کو پتہ چلا کہ کسی بھی سورس سے کہ یہ اس میں جاب میں رہا، گین فل جاب میں رہا، تو اس کے جو بیک بینیفٹ ہے وہ روک لیے گئے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جی محکمہ اپیل میں نہیں گیا ہوگا، کیونکہ اگر محکمہ آگے اپیل میں جاتا، جو کہ لیبر کورٹ کے بعد لیبر اپیل ٹریبونل ہوتی ہے، تو محکمے نے اسی کو وداؤٹ جو بھی مطلب تھا معاملات اس کو فل اینڈ فائنل ہونے کے بعد جیسے تبھی یہ سارا ایفیڈیوٹ لینا پڑتا ہے کہ وہ گین فل جاب میں رہا یا نہیں رہا۔ تو لہٰذا یہ کہ جب محکمے نے اس سے ایفیڈیوٹ بھی لیتے ہیں، اگر نہ بھی مطلب رہا ہو تو ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے، لیکن جب بھی پتہ چل جائے کہ وہ گین فل جاب میں یا گین فل بزنس میں رہا ہو تو وہ پھر اس کو بیک بینیفٹ نہیں مل سکتے۔ اور اس پہ تو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی واضح اتھارٹی ہے۔ تو اب جیسے کہ محکمے کو اطلاع مل گئی کہ وہ جو انٹرویننگ پیریڈ تھا جو اس کا ٹرمینیشن کا، اس درمیان وہ ہے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا رہا، جو کہ ایک جاب تھی گین فل، اس میں کرتا رہا، تو لہٰذا یہ کہ انہوں نے بیک بینیفٹ روک لی، جو کہ قانون ان کو اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ایسا ہوا ہے تو یہ قانونی ہے، اس میں کوئی ایلیگل بات نہیں ہے۔ خوشاب سے عمران پوچھتے ہیں کہ ہمارے محکمے کے کچھ ملازمین کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹائم اسکیل اپ گریڈیشن دی تھی، ہم بھی اسی محکمے میں ملازم ہیں اور ہمارا بھی کم و بیش وہی حق بنتا ہے، تو آپ ہمیں گائیڈ کیجئے کہ کیا ہم بھی اپنے حق کے حصول کے لیے سپریم کورٹ میں جائیں، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اس معاملے کو
اب 6 माह गुजर चुके हैं, हमारे लिए कोई रास्ता मुतय्यन कीजिए। देखें जी, अगर वो सेम क्लास में फॉल करते हैं, उसी में जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेनिफिट एक्सटेंड किया था, तो अगर उसी सेम कैटेगरी में वो फॉल करते हैं और उनका केस एट पार है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई भी असूल प्रिंसिपल ले डाउन कर दे और एक पर्टिकुलर एक मामले पे प्रिंसिपल ले डाउन कर दे, तो वो फिर एक अथॉरिटी बन जाती है। और फिर ये कि जो मुलाजमीन उसी सेम कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो अगर उसमें पटिशनर नहीं थे तो फिर भी उनको वो जो है रिलीफ एक्सटेंड होगा। तो आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो इस किस्म के जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, प्रिंसिपल हैं, और जो भी इस किस्म की अथॉरिटीज़ हैं, उसको फॉलो करने के तमाम अदारे और तमाम जो है लोअर जुडिशरी है या इवन के हाई कोर्ट भी उसको पाबंद है, उस पर मतलब है कि अमल दरामद करते हैं। कि मैंने अपने महकमे को प्रमोशन के लिए रिप्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन महकमे ने उस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं किया। इस बात को 2 माह गुजर चुके हैं, मैं फैसले का मुंतज़िर हूँ, लेकिन बहरतौर मेरी नज़र में मेरा कानूनी इस्तेहकाक बनता है। राव साहब, मुझे बताइए कि अब मुझे इस मोड़ पर क्या करना चाहिए? देखें जी, जब कोई इनकम्बेंट किसी मिजाज अथॉरिटी को कोई रिप्रेजेंटेशन मतलब फ़ाइल करता है, अब जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसको फॉर इंडेफिनेट पीरियड के लिए वो रख कर नहीं बैठ सकता। अब ये है कि अगर वो महकमा उसमें अनड्यू डिले कर रहा है, जिसकी वजह से उसको एग्री भी फील हो रही है और मैटर उसका लिंगर ऑन हो रहा है, तो वो उसमें ये कर सकता है कि भी आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन मतलब फ़ाइल करे और वो जो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी लगाए जिसके ऊपर रिसीविंग हो, और हाई कोर्ट से डायरेक्शन इस बात पे ली जाए कि भी मैंने ये जो है रिप्रेजेंटेशन इतने अरसे पहले फ़लाँ डायरी नंबर के तहत ये फ़ाइल की थी और आज तक वो है वो उस पर जो है ना वो अथॉरिटी कोई फ़ैसला नहीं दे रही, तो लिहाजा उनको डायरेक्शन फरमाई जाए कि भी वो जो है ना इसको फ़ैसला करे, जिस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है उस पर डायरेक्शन मतलब है कि दे सकती है। और जब वो डायरेक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से हो जाएगी तो टाइम फ्रेम भी दिया जा सकता है कि भी इतने दिनों में उसको डिसाइड किया जाए, तो ये भी मतलब उनके पास एक रेमेडी है वो ले सकते हैं। अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल का प्रोग्राम आ गई मकबूलियत की जिन बुलंदियों को छू रहा है, वो हमारे लिए एक काबिल तहसीन और वजह इफ्तिखार का हामिल है। राव मोहम्मद इकबाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस बसीरत मंदाना अंदाज से आपको आपके मसाइल का हल बताते हैं, उससे बहुत सारी राहें कुशादा हुई हैं और कानूनी जेतें मुतय्यन हुई हैं। आप भी अपना मसला हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी माशी तंगदस्तियों का या मसाइल का हल बताएंगे। हम आपके मुंतज़िर हैं, लेकिन फिर वक्त मुझे ब्रेक पर जाना है। वेलकम बैक। डेरा गाजी खान से आसिफ खितरान पूछते हैं कि मैंने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की थी, लेकिन फाजिल जज ने मेरी इस रिट पिटीशन पर ये रिमार्क्स दिए कि मुझे अपने महकमे के पास जाना चाहिए था, जो कि मैं नहीं गया, और उन्होंने फिर मेरी वो रिट पिटीशन खारिज कर दी। तो मुझे कानूनी तौर पर बताइए कि क्या मुझे अपील के लिए जाना होगा या फर्दर मैं कौन सा रास्ता एडॉप्ट करूँ? देखें जी, वैसे तो कानूनी और असूली तौर पर जो है सबसे पहले उन्हें डिपार्टमेंटल रेमेडी एग्जॉस्ट करनी चाहिए थी। अब डिपार्टमेंटल रेमेडी उन्होंने इन्वोक नहीं की, वहाँ पर कोई एप्लीकेशन नहीं गुजारी, तो अब वो डायरेक्ट आ गए रिट में। अब उसमें यह है कि इसमें इस पोजीशन में कोर्ट की मतलब डिस्क्रिशन है, वो चाहती कोर्ट उस जो अपना उनकी रिट पिटीशन थी उसको कन्वर्ट करके रिप्रेजेंटेशन में और जो है प्रॉपर अथॉरिटी है उसको भेज सकती थी, डिस्क्रिशन है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आपको डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए था, या तो कोई आपकी एप्लीकेशन होती
کہ اگر اپلیکیشن دی گئی ہے اور اس پہ ڈپارٹمنٹل اتھارٹی اس پہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے رہی اور فار انڈیفینٹ پیریڈ اس کو رکھا ہوا ہے تو پھر ہائی کورٹ اس میں ڈائریکشن دے سکتی ہے اور وہ اپلیکیشن ساتھ لگا کر ریٹ میں ڈائریکشن لی جا سکتی ہے. لیکن انہوں نے تو اپلیکیشن بھی نہیں گزاری اور محکمے کے پاس بھی نہیں گئے. اس صورت میں آنریبل کورٹ کو آرٹیکل 199 کے تحت اختیار بھی ہے کہ اگر وہ چاہتی، ڈسکریشن ہے، اگر وہ چاہتی تو وہ اس کو جو ہے نا کنورٹ کر کے ریپرزنٹیشن میں ریٹ کو بھیج سکتی تھی along with the lecture اور ریمٹ کر سکتی تھی. لیکن یہ کہ ڈینیل بھی ہو سکتا تھا تو کورٹ نے اس کو ڈینیل کر دیا. اب یہ ہے کہ اس کی اپیل تو نہیں ہو سکتی، یہ اپیل اس پہ مطلب اپیلیبل یہ آرڈر نہیں ہے کیونکہ جسٹیفائی آرڈر ہے. تو لہٰذا وہ بہتر یہی ہے کہ وہیں ڈپارٹمنٹ کے پاس چلے جائیں اور وہاں اپنی جو گزارشات ہے ریپرزنٹیشن کی صورت میں گزاریں. اگر وہاں پہ ریڈریس نہیں ہوتی پھر پراپر فورم پر جائیں. خلیل انور نے اکاڑا سے پوچھا ہے کہ میں نے نوکری کے حصول کے لیے ایک محکمے میں درخواست گزاری تھی. ظاہر ہے مجھے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے کال آئی. میں نے ریٹن ٹیسٹ میں کافی زیادہ نمبر لیے. میں ہوپ فل تھا کہ مجھے ملازمت ملے گی، لیکن میرے بعد بہت کم نمبر حاصل کرنے والے ایک امیدوار کو انجسٹیفائڈ طریقے سے انٹرویو کے دوران زیادہ نمبر دے دیے گئے اور ملازمت کا حقدار بھی اسے ٹھہرایا گیا، حالانکہ یہ میرے ساتھ ایک زیادتی ہے. راؤ صاحب، اس صورت میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جو ریٹن ایگزامینیشن ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر تو جو آپ لکھیں گے وہ سامنے آ جائے گا. اور جو انٹرویو ہوتا ہے وہ ایک وربل ہوتا ہے. اس میں کیا پوچھا گیا، کیا آپ نے جواب دیا، کیا پیرامیٹر تھے، کیا ججمنٹ تھی ان کی جو انٹرویو کمیٹی تھی، تو اس کو آپ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. اب جہاں تک بات ہے ہائی کورٹ کی، وہ بھی اس میں کئی ایسی ریٹ پٹیشن ہیں، کئی ایسے فیصلے ہیں، آنریبل سپریم کورٹ کی بھی ہے کہ وہ جو ڈپارٹمنٹل جو ریکروٹمنٹ کمیٹی ہے اس کی اوپینین کے اوپر جو ہے ہائی کورٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ جس نے انٹرویو میں کم نمبر لیے ہیں اور وہ مطلب ہے کہ اگر اس نے ریٹن میں زیادہ نمبر لیے ہیں تو وہ مطلب، کیونکہ دونوں چیزیں مینڈیٹری ہیں نا، دونوں جگہ کوالیفائی کرنا ہے. اب اگر ریٹرن میں اس نے زیادہ نمبر لے لیے تو انٹرویو میں اگر کم لیے ہیں تو وہ میرٹ پہ نہیں آ رہا تو وہ مطلب ہے کہ نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک اگر کسی کے ریٹن ٹیسٹ میں اس سے کچھ کم نمبر تھے، انٹرویو میں اس نے ایکسیلنٹ پرفارمنس دی ہے، وہاں پہ اس نے اچھے نمبر لے لیے ہیں تو وہ پھر آگے آ گیا. تو لہٰذا یہ کہ جو میرٹ بنتا ہے صرف ریٹن پہ نہیں بنے گا، انٹرویو پہ بھی بنے گا. ریٹن اور انٹرویو ملا کر میرٹ بنے گا. جب دونوں میرٹ بنا کے بنے گا وہ فائنل لسٹ ہوگی. اگر اس فائنل لسٹ میں کوئی ایسی ہیرا پھیری ہو پھر تو اور بات ہے، ادروائز تو وہ چیلنجیبل نہیں ہے. رحیم یار خان سے انور ملوکا پوچھتے ہیں کہ میرے والد پولیس میں سب انسپیکٹر تھے. انہوں نے انسپیکٹر کی پوسٹ کے لیے سروس ٹریبیونل میں ایک پٹیشن فائل کی تھی اور کیس زیر سماعت تھا. اس دوران میرے والد صاحب کی ریلت ہو گئی، وہ فوت ہو چکے اور اب اس بات کو 1.5 مہینہ گزر چکا ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اب ان کی ریلت کے بعد کیا اس کیس کے نتیجے میں انہیں پولیس کے محکمے میں انسپیکٹر شپ کے لیے کوالیفائی کیا جائے گا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جیسے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب سب انسپیکٹر تھے پولیس میں. اب انہوں نے انسپیکٹر کی پروموشن کے لیے جو ہے اپیل کی ہے ادھر سروس ٹریبونل میں. اب جو سروس اپیل تھی سروس ٹریبونل کی وہ ابھی پینڈنگ تھی. ڈیورنگ پینڈنسی ان کے والد صاحب کی جو ہے ڈیتھ کاز ہوگی. اب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اب وہ بھی ابھی پینڈنگ ہے میٹر، لیکن وہ کہ ان کے ڈیتھ ہونے کے بعد وہ جو اپیل ہے وہ ابیٹ ہو جائے گی اور صادر محکمے کی طرف سے جو بھی ریپرزنٹیٹیو آئے گا وہ آ کے بتا دے گا کہ یہ سب انسپیکٹر صاحب ہیں، یہ وفات پا چکے ہیں، اور یا خود بتائیں گے آ کر کہ جی وفات پا گئے. اگر خود نہیں بتائیں گے تو وہ بتا دیں گے. خیر جو ہی کورٹ کو پتہ چلے گا ٹریبونل کو کہ جی وہ رحلت فرما چکے ہیں تو وہ اس کو اپڈیٹ کر دے گی. سائیوال سے ایک کویسچن ہے ارشاد بخاری کا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں. میں نے محکمے کو ایکس پاکستان لیو کی اپلیکیشن دی تھی جو کہ منظور نہیں کی گئی. تاہم میں باہر چلا گیا. اب واپس آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے سروس سے نکال دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں کوئی ریگولر انکوائری بھی نہیں کی گئی.
میں جبکہ ریگولر امپلائی تھا تو راؤ صاحب میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور میں اب اپنی نوکری کے حصول کے لیے کیا معیار اڈاپٹ کروں، میری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں جی، جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک ریگولر امپلائی تھے کسی محکمے میں، انہوں نے پھر جو ہے ایک اپلیکیشن گزاری ایکس پاکستان لیو کے لیے، اور وہ اپلیکیشن منظور نہیں ہوئی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایکس پاکستان چلے لیو پر بغیر لیو کے، اور وہ چلے گئے، اور وہ کسی بھی ایکس پاکستان جب جائیں گے اور وداؤٹ پرمیشن آف دی ڈپارٹمنٹ اور وداؤٹ اینی، مطلب اس میں این او سی بھی ہوتا ہے نا، اور اس کے ساتھ ہی لیو بھی ہوتی ہے۔ اب نہ انہوں نے این او سی لیا نہ لیو لی، اور وہ ایکس پاکستان لیو پر چلے گئے، ایکس پاکستان چلے گئے۔ اب یہ اٹ سیلف ایک اندر اوفینس ہے۔ صحیح۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ جی وہ تو واقعی جو ہے نا بغیر لیو کے، بغیر این او سی کے ایکس پاکستان چلے گئے، تو وہ تو ویسے ہی ڈسمسل ان کی بنتی ہے۔ خیر، اگر وہ نہیں گئے، اسی ملک میں کہیں بھی مصروف رہے، 6 ماہ تک وہ ایبسینٹ فرام ڈیوٹی رہے، تو جو ایبسینٹ فرام ڈیوٹی ہوتا ہے اس کے لیے ریگولر انکوائری تو نہیں ہو سکتی نا ایبسینشیا میں۔ وہ تو اس کے لیے ہوتی ہے کہ جو سروس میں ہوگا یا وہ آئے گا اس کو فیس کرے گا۔ وہ تو جب تھا ہی نہیں، ایبسینٹ ہے فرام ڈیوٹی ہے، اس کے لیے تو صرف یہ ہے کہ وہ اس کے گھر پر بھیجے جاتے ہیں نوٹسز کہ بھی وہ حاضر ہو جائے، پھر اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے کہ وہ ایبسینٹ فرام ڈیوٹی ہے، اتنے عرصے سے وہ ڈیوٹی جوائن کر لے، ورنہ اس کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے اس کو نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا۔ تو اخبار اشتہار بھی دیا ہوگا، جو کہ عام طور پہ تو دیا ہی جاتا ہے اور مینڈیٹری ہے، پروویژن ہے، اور ساتھ ہی وہ نوٹسز بھی اس کے ایڈریس پہ گئے ہوں گے، کوئی اس نے وہ ٹرنڈ اپ نہیں ہوا اور وہ آ کے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ کہ ایک تو ریگولر انکوائری اس صورت میں نہیں ہو سکتی، اور دوسرا ثابت ہو گیا کہ یہ ملک سے باہر گیا ہے، پھر تو کسی صورت بھی ان کی ری اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی۔ راؤ صاحب، محبتوں کے اعتراف کے لیے اظہار تشکر ضروری ہوتا ہے۔ کم و بیش 2 سال کا عرصہ ہونے کو ہے، اس میں آپ نے اسٹوڈیوز میں بے شمار پروگرامز کیے، لوگوں کو رہنمائی میسر کی، لیکن یوں لگتا ہے کل کی بات ہے۔ یہ وقت گزرے گا، لیکن آپ کی رفاقت میں لوگ اپنے پیغامات میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں راؤ صاحب جمان خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، اس پورے عرصے میں گزشتہ چند ماہ میں موسم گرم رہا۔ ملتان ریگستانی علاقہ ہے، صحرائی سرزمین ہے، ساتھ چولستان ہے، لیکن اب محکمہ موسمیات نے کہا کہ آج سے حد زدہ موسم بدلیں گے، باران رحمت برسے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مشکلات کے بعد راحت ملتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کا آپ کو حل بھی ملے گا، جیسے قانونی مسائل کے سلسلے میں پروگرام آگہی میں راؤ اقبال اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حسین موسم آپ کے منتظر ہے۔ ہم آپ سے دعاؤں کے طالب ہیں۔ عزیز احمد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔